مگر the problem also is کہ انکم اور سیلز ٹیکس کی جو نمبر جو شرح ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہیں. بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی خطے میں اور تقابلی ممالک میں سب سے زیادہ ہیں. پاکستانی کمپنیز انٹرنیشنلی مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. So the cost of doing business is even now after 2 years making manufacturing very uncompetitive. IMF مذاکرات میں حکومت نے خود اپنے لاسز کو بھی ایکسیپٹ کیا, انیفیشنسیز کو بھی. 535 بلین روپیز جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ کا اس کا انکشاف کیا گیا. اینڈ آئی ایم ایف واز ایڈمنٹ اکارڈنگ ٹو رپورٹنگ سر کہ اس کو 200 بلین تک لائیں, مگر ہم نے 535 بلین ان سرکولر ڈیٹ اور اس کو پھر آف سیٹ کرنے کے لیے ہم سبسڈیز بھی بجٹ سے دیتے ہیں. یہ کب تک معاملہ اسی طرح چلے گا سر؟ چونکہ آپ نے 2 سال کی بات کی ہے تو کئی چیزوں کا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے. آج سے 2-2.5 سال پہلے یو ور ایٹ دا برنک, رائٹ, وی ور ایٹ دا برنک. تو اس وقت اسینشل نان اسینشل امپورٹس میں ہم جا چکے تھے. اگر اب موازنہ ہی کرنا چاہتے ہیں معاشی استحکام جو 2-2.5 سال کے, میں آلویز سے اینڈ آئی کم بیک ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو میک بیکاز یو میک اے ویری ریلیونٹ اینڈ آئی ایگری ود یور پوائنٹس. لیکن یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کا جو سفر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. لوکل انویسٹرز, فورن انویسٹرز. لوکل انویسٹرز کے لیے فائنینسنگ کاسٹ نیچے گئی, جن کی لیوریج بیلنس شیٹس بھی ہیں ان کی بھی ڈیٹ سروسنگ ہیز بین ہافڈ. جو فورن انویسٹر ہیں, ابھی بھی میرے پاس آج ابھی جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا مہر, ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ $4 بلین سے زیادہ کا ڈیویڈنڈ پروفٹ جو رکا ہوا تھا ریپیٹریشن کا, دیٹ بیک لاگ ہیز بین کلیئرڈ. فرسٹ کوارٹر میں اگر آپ نے اور بھی بات کی تو تقریباً $750 ملین پروفٹس اینڈ ڈیویڈنڈز ہیو بین ریپیٹریٹ. سو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی پیسہ بنا رہا ہے. اگر پیسہ بنا رہا ہے تو وہ پیسے اپنے واپس اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھی بھیج رہے ہیں, اور اس دفعہ کوئی قدغن نہیں ہے. دے آر فریلی سینڈنگ دیئر ڈیویڈنڈز اینڈ پروفٹس بیک. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ دیکھیں جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے یا انڈسٹری کا تعلق ہے, 3 پین پوائنٹس: ہائی فائنینسنگ کاسٹ, ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی. تو فائنینسنگ کاسٹ, آئی مین وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ دا باکسز نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ہر چیز کو کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی پروگریس نہیں. فائنینسنگ از مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ پالیسی ریٹ از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک اینڈ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی. لیکن میں پر امید ہوں کہ اگر انفلیشن ہماری اسی رینج میں رہی 5 سے 7%, تو یہ مزید کم ہوگا. the single digit. سنگل ڈیجٹ, ٹھیک ہے. آپ اس حوالے سے بہت دیر سے پر امید رہے ہیں. ٹیکسیشن کی جی دیکھیں, لیکن یہ بھی تو آپ دیکھ لیں کہ 14 مہینے میں یا 15 مہینے میں 22% سے 11% آیا ہے. دس از ناٹ اے اسمال ڈیکریز, رائٹ, اس 50% ڈاؤن. اور یہ اگر آپ کسی بھی کمپیئر کریں ایون ڈیولپنگ اکانومی میں, اس قسم کی جو تیزی سے پالیسی ریٹ کم نہیں آیا, وچ ان ٹرن مینس کہ کائبور کی اس پہ کیا افیکٹ ہے. باقی آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی ہے, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکسیشن زیادہ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اس دفعہ. اور سیلریڈ کلاس کی بھی یہی ڈسکشن ہے. سو ہمیں اس کو ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, ڈیپن بھی کرنا ہے. جی جی, اینڈ آئی وانٹ ٹو کم ٹو ایگزیکٹلی دیٹ ود یو سر, بیکاز یہ ہمیں جو پلیگ کی طرح مسائل ہانٹ کر رہے ہیں وہ تو ہسٹوریکلی سیم رہے ہیں. محدود سا ٹیکس نیٹ ہے ہمارا, بڑے بھاری بھرکم تگڑے قسم کے ٹیکس ریٹس ہیں. ابھی ریسنٹ فگرز کو اگر ہم دیکھ لیں اگین جولائی تا ستمبر, تو ایف بی آر کو 200 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا ہے. اینڈ آئی گو ود یو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پرابلمس میں. پہلے میں آپ سے خبر لے لوں, یہ پورا کیسے ہوگا, اور کیا نئے ٹیکس آپ کو لگانا پڑیں گے, یا پھر آئی ایم ایف نے اس حوالے سے کوئی ٹیکس ٹارگٹ کم کرنے پر کوئی بات چیت کی ہے آپ سے؟ نہیں, ہم نے اس کے ساتھ ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہوئی ہے کہ وی فنش لاسٹ ایئر ایٹ 10.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور وی ہیو کمیٹڈ از ویل بی انشاءاللہ 11% ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اینڈ وی اسٹینڈ کمیٹڈ ٹو دیٹ. جہاں تک آپ شارٹ فال کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ٹارگیٹس اپنی جگہ اینڈ ٹارگیٹس ہیو ٹو بی میٹ میں. پچھلے سال, بٹ ایئر آن ایئر کمپیریزنز آر آلسو امپورٹنٹ. ہم نے پچھلے سال اپنا ریونیو بڑھایا, ٹیکس ریونیو تقریباً 26% سے. اس پہلے کوارٹر میں کوارٹر آن کوارٹر وی آر اپ 13%.
So I think we are moving in the right direction. जो shortfall है उस shortfall को we were expecting some litigation and we were hoping कि वो कहीं ना कहीं उस पर कोई decision आ जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा delay हुआ है. लेकिन on the kind of base that we are now talking about, उसमें ये shortfall जो है we expect to meet it and we stay committed to. So कोई numbers और कोई targets revise नहीं हो रहे ना? हम लोगों ने कहा है IMF से कि कर दीजिए. नहीं, अभी we stay committed to the numbers that we have said we will perform. ठीक है सर. और ये मैं आपके सामने मियां मंशा की एक एक्स के ऊपर ट्वीट रखना चाहती हूँ. 16,500 अशराफिया का बरतानिया से दुबई मुंतकिल होना, वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं एंड राइटफुली सो. रेट्स बता रहे हैं. इससे सबक तो हमारे लिए यही है, हम चला भी देते हैं कि सर पूरे इंटरनेशनली रेट्स क्या हैं. सबक यही है बकौल मंशा साहब के टैक्सेस स्लैश करें और अपनी ग्रोथ को फ्यूल करें, कंपेटिटिव रहें. यूएसए, यूके, नॉर्वे, ताइवान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम 21% है सर, कुवैत 15%, स्विट्जरलैंड 14%, इसी तरह आपका यूएई 9%, जबकि पाकिस्तान में, एंड यू वर पॉइंटिंग दैट आउट सर, बट बिजनेसेस पे कॉर्पोरेट टैक्स 29%, इसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगा लीजिए. आई नो दैट इज द लिटिगेशन आल्सो यू वर प्रॉब्ली रेफरिंग टू. 39% है. सो द रेवेन्यू एनी कंपनी गेट्स हियर, पीटीए पे टैक्स, स्पेक्ट्रम टैक्स, अलग अलग लाइसेंस फीस, फैब पेमेंट्स, यूएसएफ, इग्नाइट की पेमेंट्स, you know, more than half of this is that's being generated is going back to the government. यानी कि उसके बाद में 15% withholding tax और 19% GST भी लगा लें, highest in the world, that too by the way. तो सर इन रेट्स के साथ 45% के साथ कौन कारोबार करेगा इस मुल्क में सर? अच्छा देखें, एक तो हम सब ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, राइट? सो दिस इज़ 101 कि लेफर्स कर्व सबको पता है. टैक्स रेट नीचे लेके आए, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा. तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को एकेडमिकली ये बात ना समझ आए. हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि ये जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया है, ये भी आपने, ये बाकी तो सारे आपने रीजनल कंपैरिजन्स दे दिए हैं. मुझे आप ये भी साथ कंपैरिजन दे दीजिए कि कौन सा मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ हो एंड हैज़ द हुजम, जो हमारा मुआशी हुजम है $411 बिलियन का, उसका टैक्स टू जीडीपी 8.8% हो. एक मुल्क मुझे बता दीजिए विच कैन सस्टेन इटसेल्फ फिस्कली एट 8.8%. अच्छा, उसका तरीका ये हम 10.2 पे आए, 11 पे जा रहे हैं, फिर 13% पे जाना चाहते हैं ताकि वी जॉइन कम्युनिटी ऑफ नेशंस इन टर्म्स ऑफ फिस्कल सस्टेनेबिलिटी. अच्छा, मैं खुद ये बात कर रहा हूँ कि हमने इस टैक्स नेट को वाइडन भी करना है, डीपन भी करना है. मैं आप उसको आपके एग्जांपल देता हूँ. अब डीपन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो सारा हमें टैक्स मिलना चाहिए फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स वो मिल रहा है. ख़ास तौर पे सेल्स टैक्स में जो गैप है, तो अब इसमें बजाय इसके कि हम ह्यूमन इंटरवेंशंस को इस्तेमाल करें, हमने AI लेड RFID ट्रैकिंग, उसके थ्रू, ये डिजिटल मॉनिटरिंग के थ्रू, we are working with number of sectors which represent 30% of the country's GDP. अब मैं शुगर की बात की है और सीमेंट की मैं बात करता हूँ. then we will go into beverages, tobacco and other sectors जहाँ ये लीकेज है in the system. तो जो पिछले 6 से 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ महर, because this is not an academic discussion. Through दिस मॉनिटरिंग जो हमने अब शुरू की है, एनफोर्समेंट या कंप्लायंस शुरू की है, मोर देन 30 बिलियन रुपीस ऑफ एडिशनल टैक्स फ्रॉम शुगर सेक्टर एंड क्लोज टू अबाउट 63 बिलियन रुपीस एडिशनल टैक्स फ्रॉम सीमेंट सेक्टर. देखिए, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी इन एडिशन टू ब्रिंगिंग होलसेल रिटेलर्स, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनटू द नेट. क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाए या नहीं करेंगे तो अब हमारे पास वो भी अब गुंजाइश मौजूद नहीं रही महर टू गो कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर. क्योंकि हमने क्या किया है, हमने, और मैं उसमें खुद एडमिट करता हूँ कि जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स है और सैलरी क्लास पे डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई टैक्स है. और हमें ये लीकेजेस को रोकना होगा, इन्फोर्समेंट कंप्लायंस करनी होगी, एडिशनल सेगमेंट्स को लाना होगा, जो हम कर रहे हैं. ये होना होगा, करना होगा, क्योंकि ये तो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस तो आप कहीं भी चले जाएं
from WhatsApp groups to think tanks, the what and why have known for the longest time. میں نے ابھی آپ کو دو بڑی concrete examples دی ہیں کہ how we have stopped the leakage, and I've just told you کہ how we have collected additional 100 billion rupees of the leakage in the system just from two sectors.